بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام انیسہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جب میں بڑی ہوئی تو اماں ابا کو میرے بیاہ کی فکر ستانے لگی، کیونکہ ان کی دولت کا اور کوئی وارث نہیں تھا۔ ایک میں ہی تھی جس نے بڑے ہو کر ان کا کاروبار سنبھالنا تھا۔ ابا اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنوں۔ لیکن ایسا تبھی ہوتا جب میری شادی کسی پڑھے لکھے لڑکے سے ہوتی۔ ہمارے خاندان میں اکثر لڑکے ان پڑھ اور گنوار تھے۔ میری شادی ان سے ہو بھی جاتی تو میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ عذاب بن جاتی۔ سو ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی دیکھ بھال کر کروں گا۔ انہی دنوں ابا بیمار پڑ گئے۔ میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے لگی تو وہیں پسندیدگی کا معاملہ بن گیا۔ ڈاکٹر علیم بہت ہی خوبصورت اور تحمل مزاج کا تھا۔ وہ پڑھا لکھا بھی تھا اور اسے بات کرنے کی تمیز بھی تھی، رکھ رکھاؤ بھی ایسا کہ کوئی بھی دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ مگر ایک ہی نظر میں تو ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے، جبکہ ابا کا معاملہ مختلف تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی علیم کو پسند کر لیا، کیونکہ علیم بھی مجھ میں دلچسپی لے رہے تھے۔ سو ابا نے ہم دونوں کی منگنی کر دی۔ میں تو علیم کو پا کر بہت خوش تھی۔ علیم مجھ سے باتیں کرتے تو گھنٹوں مسکراتے رہتے، کہتے کہ تم نے میری زندگی میں آ کر بہار جیسی مسکراہٹ بکھیر دی ہے۔ میں تو تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ان کی باتوں سے بہت خوش ہوتی۔ ایک دن سوچنے لگی کہ علیم سے ملنے ان کے کلینک انہیں بغیر بتائے جاؤں گی۔ اس طرح وہ خوش بھی ہوں گے۔ ویسے بھی وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ آج سے پہلے جب بھی میں آئی تھی ابا کے ساتھ ہی علیم سے ملی تھی، اکیلے میں ملاقات کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ علیم کو میں جا کر سرپرائز دوں گی۔ میں نے انہیں بتایا نہیں۔ میں اچھے سے تیار ہو کر دوست سے ملنے کے بہانے گھر سے نکل گئی۔ علیم کے کلینک کے قریب پہنچی تو مجھے وہاں ایک عورت کے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر جلدی سے بھاگ کر کلینک میں گئی تو دیکھا ایک عورت علیم کے کلینک میں زور زور سے چلا رہی تھی۔ علیم کی نظر اسی لمحے مجھ پر پڑی تو انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر خدا جانے کیا ہوا، وہ اس عورت کو سمجھانے لگے مگر وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ کافی دیر ان کی بحث چلتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی جذباتی مریضہ ہے جسے علیم سمجھا رہے ہیں، مگر پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ لڑکی دندناتی ہوئی باہر آئی۔ علیم نے اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور وہاں سے چلتے بنے۔ میں یہ منظر ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے تو سمجھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں علیم کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ یقیناً انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں ان سے ملنے آئی تھی، سو وہ جلد ہی آ جاتے۔ میں ان کے فون پر فون ملانے لگی مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ ان کا فون نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ایسی بھی کیا ضرورت آن پڑی۔ میں نے وہاں کے اسٹاف سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی تو کہنے لگے ہم بھی اسے نہیں جانتے، یہ آج پہلی مرتبہ آئی ہے، اس نے پرچی بھی نہیں بنوائی۔ براہ راست ہی ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں چلی گئی اور بدتمیزی کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ایک شریف آدمی ہیں۔ آج تک انہوں نے کسی کا غلط علاج نہیں کیا، مگر ایسی عورتوں کو نہ جانے اپنے گھر والوں اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی جو منہ اٹھا کر اتنے بڑے شخص سے بدتمیزی کرنے چلی آتی ہیں۔ میں یہ سن کر مطمئن ہو گئی، مگر دل میں عجیب سا کچھ خدشہ تھا جسے میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس شام علیم کا فون بند رہا۔ میں انہیں مسلسل کال کرتی رہی مگر میرا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار صبح کے 4 بجے میرے فون پر کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو علیم کی ہانپتی ہوئی آواز سنی۔ کیا بات ہے علیم، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو قریبی ہسپتال کے عملے کا جنہوں نے میری گاڑی دیکھ لی تھی۔ یہ لوگ مجھے ہسپتال لے گئے، ابھی میں ہسپتال میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر علیم کرانے لگے، بولے تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ میں نے اس وقت اس عورت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جلد ہی اگلے دن پھول لے کر ان کی عیادت کو ان کے ہسپتال پہنچی تو وہ کلینک میں ٹھیک ٹھاک بیٹھے مریضوں کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی مگر میں بولی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کی ذات سے زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، بس یہی سوچ کر میں نے چپ سادھ لی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں انتظار کرتی رہ گئی۔ علیم نے مجھے فون نہیں کیا۔
خیر اب ہماری شادی کے دن قریب تھے، فون وغیرہ سے نہ بھی ہمارے رشتے کو کیا ہی فرق پڑنا تھا۔ جلد ہی میری شادی علیم سے ہو گئی۔ شادی والے دن میں بہت خوش تھی، علیم اور میں سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ دن میں بہت خوش تھی، علیم اور میں سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے، مگر اسی دن مجھے ابا کچھ پریشان سے نظر آئے۔ رخصتی کے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں بیٹی، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابا کی اس نصیحت کو میں نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا، مگر پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابا علیم کو دوسرے کمرے میں لے کر گئے اور پھر نہ جانے ان کے درمیان کیا بات چیت چلتی رہی۔ جب کمرہ کھلا، علیم باہر آئے تو وہ کہنے لگے، مجھے آپ کی بات منظور ہے ابا جی، میں کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گا، آپ میرے والد کی جگہ ہیں۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی سے بیاہ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مجھے بھی پدری شفقت نصیب ہو جائے۔ علیم نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ بتاتی چلوں کہ علیم کے خاندان میں ان کے ماں باپ ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے چچا کے گھر پلے بڑھے تھے۔ ان کے تنگ آ کر انہوں نے ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کر لیا، مگر سچ تو یہی تھا کہ علیم اب بھی کچھ اور بننا چاہتے تھے، صرف اور صرف پیسے کمانے کی غرض سے اس شعبے میں آ گئے، اور پھر عزت بھی الگ تھی، ورنہ علیم کا ذہن کچھ اور کہتا تھا۔ خیر اس ساری بات چیت کے بعد علیم مجھے لے کر میرے ہی گھر کے ایک کمرے میں آ گئے۔ ابا نے مجھے وہیں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں حیران تھی کہ شاید میری اور علیم کی شادی رک گئی ہے۔ ابا اس رخصتی کو بعد میں کرنا چاہتے ہیں، جب نکاح ہو ہی گیا ہے تو رخصتی روکنے کا کیا فائدہ، میں سوچنے لگی۔ مگر پھر علیم بھی اس کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ ابا جان نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ انہی کے گھر میں رہیں گی، علیم نے دھیرے سے بتایا۔ کیا مطلب؟ کیا میں اپنے گھر میں اماں ابا کی بیٹی بن کر رہوں گی؟ جی ہاں، اور میں ان کا بیٹا بن کر۔ علیم نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ بس آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں گھر داماد بن کر یہاں رہوں کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، تو کیوں نہ میں آپ سے ہی آپ کے گھر میں آپ کے سب رشتے قبول کر لوں۔ ویسے بھی میرا رشتہ آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب آپ کے باقی رشتے بھی مجھے قبول ہیں۔ علیم کی بات سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ یعنی مجھے اماں ابا سے دور نہیں جانا پڑے گا؟ ہرگز نہیں، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر علیم اور میں ایک دوسرے میں گم ہو گئے، مگر میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے۔ کبھی کبھی میں رات کو اٹھتی تو لگتا جیسے علیم جاگ رہے ہوں، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے۔ علیم نے مجھے اپنے بارے میں کم ہی معلومات دی تھیں، مگر پھر بھی میں ان کی شخصیت سے متاثر تھی، کیونکہ میرے خیال میں انسان کی شخصیت ہی اس کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ یہاں رہنے کا فیصلہ میرا ہی ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹی مجھے بہت عجیب سا خواب آیا تھا، اب میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا، کہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر پرندوں کے پروں میں ہوتی ہے، جب انسان وہ خواب کسی سے بیان کرتا ہے تو اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ ابا کے چہرے پر عجیب پریشانی تھی۔ ابا ایک روحانی شخصیت تھے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خواب ایسا دیکھتے جس کا مطلب حقیقی زندگی میں پورا ہو جاتا تھا۔ میں نے ابا کی پریشانی دیکھ کر ان سے بہت بار پوچھا، ابا مجھے بتا تو دیں کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ بیٹی میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، ہاں بس میں تمہارے اور اپنے لیے دعا کروں گا، اللہ ہماری زندگیوں کو سلامت رکھے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا خاندان میں کوئی دشمن ہے جو ہمارے رشتوں میں درار ڈالنا چاہتا ہے، تمہیں اور علیم کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ میں تو بہت گھبرا گیا ہوں، تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میں کبھی تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹی خدا را اپنا خیال رکھنا، بلا وجہ لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنے شوہر کی بن کر رہو بس۔ یہ کہہ کر ابو تو خاموش ہو گئے، مگر میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ آخر ابو کو یہ سب ابھی کیوں محسوس ہو رہا ہے جبکہ میری شادی علیم سے ہوئی؟ حالانکہ علیم بظاہر بہت اچھے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ابا کی انہی باتوں سے میں پریشان تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور علیم اندر آ گئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ کیا ہوا اتنی خوشی؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے جس میں بہت سارا سامان تھا۔ دیکھا تو وہ بنا بنایا کھانا تھا۔ آج ہم سب گھر میں پکا ہوا کھانا کھائیں گے،
میں اپنے پسندیدہ ہوٹل سے لایا ہوں۔ یہ کہہ کر علیم نے وہ شاپر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور بولے، جا کر جلدی سے کھانا لگاؤ، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کھانا لیا اور اندر کچن میں چلی گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے شوہر کو میرا خیال ہے۔ کھانے کے دوران ابا مسلسل علیم سے سوال جواب کرتے رہے۔ علیم ان کے سوالوں کا جواب دیتے، مگر مجھے ابا کے رویے سے لگا جیسے وہ علیم پر شک کر رہے ہوں۔ اماں بھی اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھیں کہ ابا کا رویہ کھانے کے دوران عجیب سا تھا۔ ابا کی باتیں بھی ایسا لگتا جیسے کسی تھانے میں تفتیش کر رہے ہوں۔ خیر، میں نے اور اماں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ کھانا ختم ہوا تو علیم نے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں گئی تو ان کو بھی یہی بات محسوس ہوئی تھی۔ کیا تمہارے ابا کو کسی نے پریشان کیا ہے؟ علیم نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو، میں تمہیں اور ابا کو آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں، راستے میں باتیں بھی ہو جائیں گی۔ تم ابا سے کہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ میں اور علیم باہر آ گئے۔ ابا اور اماں اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے ابا اور اماں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا تو ابا جان اداس لہجے میں بولے، بیٹا تم بھی مت جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، ابھی آرام کرو، صبح چلے جانا۔ ٹھیک ہے ابا، آپ بھی آرام کریں۔ میں یہ کہہ کر آ تو گئی، مگر علیم ضد کرنے لگے کہ میں تمہیں ابھی آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا، باہر کا موسم بہت اچھا ہے۔ میرا آئس کریم کھانے کا دل تو نہیں چاہتا تھا۔ خیر، ہم لوگ باہر چلے گئے۔ کھانے کے بعد آئس کریم کھانے کا اکثر دل کرتا تھا، مگر میں اب بدل چکی تھی، ایسی چیزیں پسند نہیں کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے سے منع کر دیا۔ علیم مجھے ایک ملک شاپ کی دکان پر لے گئے۔ اسے کہا کہ اچھا سا ملک شیک بناؤ، ہم دونوں نے پینا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ملک شیک لے کر آیا تو علیم نے اپنا ملک شیک اسی بچے کو دے دیا۔ بولے کہ یہ دن بھر کام کرتے ہیں، ان بیچاروں کو بھی تو کچھ کھانے پینے کو ملنا چاہیے، میں اپنی قربانی دے دیتا ہوں۔ ہم نے ایک ہی گلاس میں ملک شیک پیا۔ علیم بہت خوش ہوئے، بولے، مجھے بس تم ہی جیسی بیوی چاہیے تھی۔ جزا تو جانتی ہو میرا شعبہ ہی ایسا ہے، دن بھر کی تھکن بیوی کی مسکراہٹ سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ علیم کی بات سمجھ کر میں مسکرا دی۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور میں بھی آپ کے مزاج کو ساری زندگی سمجھتے ہوئے گزاروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بس مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کہتے کہتے علیم سڑک کے دوسری پار دیکھنے لگے اور پھر جلدی سے اٹھ کر بولے، چلو ہمیں یہاں سے جلدی چلنا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ کیا ہوا علیم، آپ اچانک گھر جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بس کوئی بات نہیں، مجھے وہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر علیم گاڑی میں بیٹھ گئے اور اسپیڈ سے گاڑی آگے بڑھانے لگے۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر اچانک بھی ایسا کیا ہوا کہ علیم نے گاڑی دوڑانا شروع کر دی ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتے، پھر دروازہ کھول کر مجھے اندر لے آئے اور بولے، رات کے اس وقت جانا خطرناک ہے، تم تو جانتی ہو ہر طرح کے لوگ باہر گھومتے پھرتے ہیں، تمہارے ابا صحیح کہہ رہے تھے، میں آئندہ تمہیں بازار لے کر نہیں جاؤں گا، تمہارے لیے گھر میں ہی ملک شیک لے آؤں گا، تم تو جانتی ہو تمہاری تھوڑی کمزوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی صحت بناؤ، اور پھر تم میری بات مانو گی تو ہمیشہ صحت مند رہو گی۔ ابھی علیم باتیں کر ہی رہے تھے کہ میں سو گئی۔ مجھے گہری نیند آئی تھی۔ آج تو مجھے ایسی نیند آئی کہ صبح 12 بجے آنکھ کھلی، دیکھا تو علیم گھر پر نہیں تھے، اماں ابا بھی ناشتہ کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں جاگ چکی تھی مگر ابھی بستر سے باہر نہیں آئی تھی۔ ابا پریشانی سے دروازے پر کھڑے تھے۔ کیا ہوا بیٹی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابا نے پوچھا۔ جی ابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سستی سی تھی۔ یہ کہہ کر میں اٹھی تو مجھے اپنے جسم میں درد سا محسوس ہوا اور الٹی آنے لگی۔ میں نے فوراً جا کر الٹی کی۔ میرا ذہن عجیب سا بھاری ہو رہا تھا۔ ابا پریشان ہونے لگے۔ میں باہر آ کر صوفے پر بیٹھی۔ میرا ابھی بھی سر چکرا رہا تھا۔ اماں اور ابا دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ابا کہنے لگے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اماں بولیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر فیس ضائع کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے، ہمارا داماد بھی تو ڈاکٹر ہے، اسے ہی فون کر کے بلا لیں، وہی بتائے گا کہ ہماری بیٹی کو کیا ہوا۔ یہ کہہ کر اماں نے علیم کو فون ملایا۔ ابا انہیں روکتے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد علیم گھر میں موجود تھے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کٹس موجود تھیں۔ علیم نے جلدی سے میرا ٹیسٹ کیا اور بولے، تمہاری تو شوگر بہت زیادہ ہے، آخر تم ایسا کیا کھاتی ہو؟
تمہیں ایک ہی رات میں شوگر کیسے ہو گئی؟ کل تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں۔ علیم مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں کیا جانوں، میں تو ہر وقت آپ کے سامنے ہی رہتی ہوں، میں تو میٹھا بھی نہیں کھاتی۔ میری بات پر علیم ہنس پڑے۔ ارے میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، بعض اوقات مرض بھی ہوتا ہے، مگر بیٹا ہمارے خاندان میں تو کوئی شوگر کا مریض نہیں ہے، اماں نے کہا تو علیم خاموش ہو گئے۔ پتہ نہیں امی جان، لیکن یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، میں اس کی شوگر کا علاج خود کروں گا۔ میں نے انکل کی بھی تو کتنی بیماریوں کا علاج کیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، سارا معاملہ میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر علیم نے اماں ابا کو تو مطمئن کر دیا، مگر میرا دل پریشان تھا۔ اتنی سی دیر میں مجھے شوگر ہو گئی، کاش پہلے پتہ ہوتا تو میں احتیاط سے کام لیتی۔ میری پریشانی دیکھ کر علیم کہنے لگے، ارے تم فکر کیوں کرتی ہو جبکہ تمہارا شوہر ڈاکٹر ہے؟ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے ہیں جن کی شوگر آخری سٹیج پر ہوتی ہے، جبکہ تمہاری تو بھی پہلی سٹیج ہے۔ تم احتیاط پرہیز کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی، ہاں لیکن اگر تم نے پرہیز نہیں کی تو تمہاری زندگی چیرن ہو سکتی ہے۔ سو جو میں کہوں اب تم ویسا ہی کرنا، اپنے کسی ٹوٹکے پر یقین نہیں کرنا اور خود سے کوئی علاج نہیں ایجاد کرنا۔ ان کی بات سن کر میں سر ہلا دیا۔ کل سے تم کھانا نہیں کھاؤ گی، میں تمہارے لیے جاپانی پھل لاؤں گا، اس سے تمہاری شوگر 7 دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ علیم نے یہ کہہ کر مجھے خوش کر دیا۔ کیا واقعی 7 دنوں میں میری شوگر ختم ہو جائے گی؟ ہاں نا، دیکھو تمہیں شوگر ہوئی بھی تو جلدی ہے، اب میں تمہارا علاج کروں گا تو جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک گولی اور ایک پھل تم روز کھا لینا، اس کے بعد دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں کتنا مثبت اثر پڑتا ہے، تم دوبارہ کبھی شوگر کا نام نہیں لوگی۔ ان کی بات سن کر میری پریشانی کم ہو گئی۔ اسی دن علیم میرے لیے ڈھیر سارے جاپانی پھل لے آئے۔ جاپانی پھلوں کو انہوں نے فریج میں رکھ دیا، بولے کہ تم سارا دن یہی کھانا، روٹی میں دراصل شوگر زیادہ ہوتی ہے، تم وہ کھاؤ گی تو پھر سے بیمار پڑ جاؤ گی، تم تو جانتی ہو میں تمہارا کتنا خیال کرتا ہوں۔ اب میں علیم کے کہنے پر صبح شام جاپانی پھل کھانے لگی، مگر میری حالت سنبھلنے کی بجائے اور بھی زیادہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی اور نیند آتی۔ میں چاہ کر بھی اپنی آنکھ نہیں کھول پاتی، رات ہوتے ہی میں گہری نیند سو جاتی اور صبح پوری بھی نیند میری آنکھوں پر سوار رہتی۔ میری پریشانی کا اماں ابا کو بھی اندازہ تھا، مگر وہ جب بھی کہتے میں انہیں یہی کہہ دیتی کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، وہ کچھ نہ کچھ علاج کر ہی لے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، میری حالت بگڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اب مجھ سے کچھ کھایا بھی نہ جاتا، میں کھانا چاہتی تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا۔ جبکہ میں دیکھ رہی تھی آہستہ آہستہ اماں ابا کی حالت بھی بگڑ رہی تھی، انہیں دیکھتے ہی مجھے لگتا جیسے ہم سب شوگر کے مریض ہیں۔ میرا شوہر بھی ہمیں یہی کہتا کہ تم لوگ چینی نہ کھایا پیا کرو، میں تو بہت پرہیز کرتا ہوں، ہر وقت اپنے لیے کھانے کا خیال رکھنا میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آج کل کی خوراکیں ایسی ہیں کہ لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، الغرض بیمار ہو جاتے ہیں۔ الغرض علیم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا تھا، وہ یہی کہتے رہتے کہ اگر ایسا رہا تو تم سب بیمار ہو جاؤ گے اور چارپائی پر جا لگو گے۔ میرے ابا کہتے کہ ہم سب پہلے تو ٹھیک تھے، جب سے تم علاج کرنے لگے ہو ہم بیمار ہیں۔ اس بات پر علیم بھی ناراض ہو گئے، بولے ایسی ہی بات ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروا لیجئے۔ ابا اسی وقت اٹھے، علیم انہیں روکنے لگے کہ آپ مت جائیں، میں آپ کا علاج گھر پر ہی کروں گا، مگر ابا ہتے سے اکھڑ گئے، بولے میں تو اپنا علاج خود ہی کرواؤں گا اور اندازہ لگاؤں گا کہ آخر تمہارے علاج میں کیا غلطی ہے۔ ابا کے جانے کے بعد علیم کسی کو فون کرنے لگے، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر ایک گاڑی آ گئی۔ علیم نے اپنے ضروری کاغذات اٹھائے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں حیران تھی کہ علیم نے ایسا کیوں کیا، میں انہیں روکتی رہ گئی، بولے کہ جس گھر میں میری عزت نہیں میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا مجھے تو لے چلیں، بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے تھوڑی دیر کے بعد ابا آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابا علیم کے لیے پولیس لائے تھے جو انہیں گرفتار کرنے آئی تھی۔ ابا نے بتایا کہ علیم ہم سب کو آہستہ آہستہ زہر دے رہا تھا، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے جاپانی پھل کے نام پر ہمیں زہر دے رہا تھا۔
ابا یہ بات بہت پہلے ہی محسوس کر چکے تھے کہ علیم کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، مگر وہ میری شادی اس وقت کر چکے تھے اور اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں تھا۔ ایسے کئی اشارے ابا کو مل چکے تھے جن کے مطابق علیم کوئی صحیح انسان نہیں تھا، مگر جلد بازی میں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا۔ وہ جذباتی ہو گئے تھے اور ڈاکٹر علیم کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے۔ بالآخر جب ابا کو خواب بھی آنے لگے، تعبیر کے مطابق بھی ان کا قریبی رشتہ ہی انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تب سے ابا محتاط ہو گئے۔ انہوں نے ایک دو بار علیم کو پھلوں کے ساتھ مشکوک حرکت کرتے بھی دیکھا۔ جب ہی سے انہوں نے جا کر اپنا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ ان کے خون میں ہلکا ہلکا زہر موجود ہے۔ اس دن کے بعد سے ابا نے کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا۔ میری شادی تایا کے ان پڑھ بیٹے سے کر دی جو صرف میٹرک پاس ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ وہ میری عزت کرتا ہے اور اس کا دل ہمارے لیے خلوص سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ میرے شوہر کو خوش اور مطمئن رکھے اور علیم خان کو جہاں بھی ہو تباہ و برباد کرے، کیونکہ اس نے ہم سب کو مارنے کی قاتلانہ کوشش کی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔